بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ روم سے متعلق اہم گفتگو کی تھی، اس کے شان نزول سے متعلق آپ کو چند باتیں بتلائی تھی، اور آج کے مجلس میں مناسب جانا کہ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ آپ کو پیش کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً ترجمہ بغور سن رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر طرح کی خیرات اور برکات اللہ آپ کے لیے مقدر فرمائے۔ تو لیجیے ہم اب ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں سورہ روم کی ابتدائی آیتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، اس کے معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس کے حقیقی معنی معلوم نہیں ہے، گرچہ مفسرین نے اپنے اعتبار سے مرادی معنی مراد لیے ہیں، اور اس کے حقیقی مراد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، رومی قریبی زمین میں ہارے، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب آئیں گے، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب آئیں گے۔ للہ الامر، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مؤمنین اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن مؤمنین اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، اور وہ خوشی اس وجہ سے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے ان کو فتح اور نصرت ملی اور پیشن گوئی پوری ہو گئی، جیسا کہ ہم نے سورت کی ابتدا میں شان نزول کے اعتبار سے بتلایا تھا، اور قرآن کریم کی آیات اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو خوشی بالائے خوشی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، ینصر من یشاء، اور وہ زبردست حکمت آشنا ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ ای وعد اللہ وعدا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اس لیے کہ وعدہ خلافی اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، اور ایک سمجھدار انسان، ذی فہم انسان کبھی بھی اخلاقی کردار اور مروت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تو بہرحال اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ نعوذ باللہ کبھی بھی اخلاق اور مروت کے خلاف نہیں کر سکتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین کامل نہیں ہوتا، اور اللہ کی بات پر وہ پختہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ وہ دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو ہی جانتے ہیں۔
اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے وہ صرف ظاہر داری پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا قرآن نے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور ظاہری اسباب کی وجہ سے ہی وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، اور آخرت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ مثال کس کی ہے؟ ظاہر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح چلتے رہیں گی، حالانکہ اس زندگی کی تہ میں ایک دوسری زندگی پوشیدہ ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی، اور اسی آخرت کی زندگی سے یہ بے خبر ہیں۔ اور دوسرے معنی میں یہ ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہیں یا سمجھدار تھے تو ان کو آخرت کی زندگی کا بھی علم تھا، لیکن ضد اور جہالت کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ مشرکین کا یہی حال تھا، ضد اور جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا بچوں کہ ضدی آدمی، جاہل آدمی کسی قدر سدھر سکتا ہے علم آنے کے بعد، لیکن ضدی آدمی کبھی سدھرنے کی اس کی امید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ صحیح جانتا ہے، اور جب صحیح جانتا ہے تو توبہ استغفار بات کو ماننا کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ اس لیے ضدی آدمی سے متعلق انسان کو بحث نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بہترین نسخہ ایسے لوگوں سے متعلق فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ایسے ضدی افراد، جاہل افراد کوئی بات کہیں، غلط بات کہے، تو رفع شر کی بات کرتے ہوئے وہاں سے چل دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اوپر جو حال بیان کیا گیا مشرکین کا، اب قرآن نے ان کو دعوت دی ہے سوچنے کی کہ اولم یتفکر، اس لیے عوام حمزہ جو ہے استفہام اور توبیخ کے لیے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یعنی غور کرو، اور استفہام انکاری اس بات کو چاہتا ہے، استفہام انکاری بھی ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یعنی غور کرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ فی انفسہم، خود اپنی ذات میں، فی انفسہم معنی ذلک فی تخلیق انفسہم، ان کے اپنے ذات کے بنائے جانے میں کہ اللہ نے ان کو کتنے مراحل سے بنایا ہے۔ اس لیے کہ انسان بہرحال ایسا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز انسان تھا ہی نہیں، ایک منی کا قطرہ تھا۔ جب تک مادہ منویہ بدن میں ہے، بدن کا حصہ ہے، لیکن جیسے مادہ منویہ بدن سے خروج کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو شریعت نے پورے بدن کو غسل کرنے دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو اتنے گندے قطرے سے انسان کی بناوٹ ہوئی ہے، تو اگر انسان اپنے تخلیق کی حقیقت پہ غور کرے تو خود اس کو شرم آ جائے، خود اس کا سر نیچے گر جائے۔ لیکن اللہ نے اسی مادے سے پورے انسان کی تخلیق کی، پر انسان کو بنایا، خلق فسوا، اس کے اعضاء درست کیے، اس کو فکر دی، عقل دی۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے خود اپنے بارے میں، اپنے تخلیق کے بارے میں، اپنے بدن کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ یعنی سوچو، اگر تم سوچتے تو توحید اور حقیقت تک تم پہنچ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید توحیدی نشانیوں کی کچھ مثالیں بیان کی، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیانی چیزوں کو مگر ٹھیک ٹھیک، الا بالحق، مگر ٹھیک ٹھیک، واجل مسمى، اور ایک متعینہ مدت تک، اور ایک متعینہ مدت تک، یعنی آسمان و زمین بھی ایک متعینہ مدت تک رہیں گے جب تک اللہ چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اور بے شک بہت سے لوگ
اپنے رب کی ملاقات کے البتہ منکر ہیں۔ یہ البتہ کا ترجمہ ہم نے کافرون میں جو لام ہے اس سے کیا ہے، اور کافرون جمع اسم فاعل انکار کرنے والے۔ اب قرآن ان کو دعوت دیتا ہے، اولم یسیروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض۔ یہاں بھی دیکھیں توبیخ کا ہے، توبیخ کا سوال ہے، توبیخ کی جا رہی ہے، اور استفہام انکاری بھی ہے۔ یعنی اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، یعنی کہ چلو پھرو اور چل پھر کر دیکھو اللہ کی کائنات کو، توحیدی نشانیوں کو، اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرو۔ کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ اگر چلتے پھرتے فینظروا، تو دیکھو، غور کرو کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، جب انہوں نے اللہ کی توحیدی نشانیوں کو، اس کے پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جبکہ یہ قوم عاد اور قوم سمود آج کے مشرکین مکہ سے زیادہ طاقت اور قوت میں بڑھے ہوئے تھے۔ تمہاری تو اتنی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں جتنی کہ ان کی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا تہ بالا کر دیا اور ان کے نام و نشان مٹا دیا، اور ان کے مکانات کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی بطور عبرت کے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کانوا اشد منہم قوتا، کہ وہ، یعنی کانو کے ضمیر آپ کی ادھر من قبلہم کی طرف ہے، یعنی قوم عاد، قوم سمود کی طرف، کہ وہ زیادہ تھے، اور منہم میں جو ضمیر ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف، کہ وہ زیادہ سخت تھے باعتبار قوت کے، وہ زیادہ سخت تھے باعتبار قوت کے، اور انہوں نے زمین کو جوتا، وَعَمَرُوهَا، اور اس کو آباد بھی کیا۔ انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو آباد بھی کیا، اکثر مما عمروها، ان کی آبادی سے زیادہ، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا، ان کی آبادی سے زیادہ۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر۔ بالبینات، جا کا صلہ جب با آتا ہے اس کے معنی لے کر آنا۔ وجاءتهم رسلهم، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ فما كان اللہ لیظلمهم، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا۔ لیظلمهم ای لأن یظلمهم، لام تعلیل کے بعد ان پوشیدہ ہے مصدریہ۔ فما كان اللہ، پس اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ہم نے بتلایا تھا آپ کو، یہاں پر انفسہم مقدم کیا اور یظلمون فعل کو مؤخر کیا، اور مراد یہاں پر تاکید ہے، اور وہ خود اپنے آپ پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی برا ہوا، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی، السوء برا ہوا ہے، یہاں سوء سے مراد عذاب ہے، یعنی برا عذاب۔ ان کذبوا بآیات اللہ، ان سے پہلے با حرف محذوف ہے، ای بان کذبوا بآیات اللہ، اور با سببیت کے معنی میں، یعنی انجام ان کا، عذاب کا انجام کیوں ہوا؟ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی نشانیوں کا استہزاء کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، اور جب تمسخر کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے توحیدی نشانیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو گرفتار کیا، عذاب دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحیدی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ آغاز کرتا ہے آفرینش کو، کائنات کو، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔
اللہ یبدأ الخلق، خلق معنی کائنات، آفرینش، اللہ آغاز کرتا ہے کائنات کی تخلیق کا، پھر اس کو دوبارہ لوٹائیں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ یہاں تک آپ کے ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں مزید ان بقیہ آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔